بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ اسلامیات 8th کلاس کی ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے اور باب نمبر سوم سیرت طیبہ میں آج ہم سبق پڑھیں گے حساس و شمائل۔ آپ نے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنی کیونکہ اس ویڈیو میں نے اس لیسن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ جو کوشچنز ہیں پیپر میں امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لینا اور ویڈیو اسکپ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے میں اس لیسن حساس و شمائل ہے اس کے ایکسرسائز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور لاسٹ میں اس لیسن سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ شیئر کروں گی۔ تو بڑھتے ہیں اس لیسن کی ایکسرسائز کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو ہے وہ معروضی سوال ہے وہ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے، وہ عادات و صفات جو خوبیوں کمالات جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں کہلاتی ہیں، تو اس کا آپ جواب لگائیں گے حساس۔ اس کے بعد اگلا ایم سی کیوز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت موجود تھی، تو اس کا جواب آپ نے لگانا ہے دونوں شانوں کے درمیان۔ اس کے بعد اگلا ایم سی کیوز ہے، حضرت ہاشم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے پردادا کا۔ اگلا ایم سی کیوز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب نامے کی تصدیق فرمائی، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے 22 واسطوں سے۔ اس کے بعد اگلا ایم سی کیوز ہے، چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ہوتی تھی، تو اس کا جواب آپ لگائیں گے زمین کی طرف۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں مختصر جواب دیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے شمائل نبوی سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے شمائل کے لغوی معنی طبیعت، عادات اور سیرت کے ہیں۔ اصطلاح میں شمائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و احوال، عادات و مناقبت، شب و روز کے معمولات، حلیہ مبارک اور آپ کی طرف سے منسوب تمام اشیاء کے بیان کا نام ہے۔ یہاں تک کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہو گیا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمان کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے 2 پہلو بیان کریں۔ جواب ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد بلکہ میانہ قامت کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ جب آپ چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گفتگو کے 3 آداب تحریر کریں، تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ بہت زیادہ بلند ہوتی اور نہ ہی بہت زیادہ پست ہوتی، بلکہ معتدل آواز کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ آپ کی گفتار میں الفاظ مشکل نہ ہوتے، اس طرح کلام فرماتے کہ ہر لفظ جدا ہوتا تھا اور پاس بیٹھنے والا شخص اسے یاد کر لیتا تھا۔ یہاں تک آنسر ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سے 2 معجزات تحریر کریں، تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دوسرا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے میں ہاتھ ڈالا تو اس پیالے میں سے صحابہ صفا نے سیر ہو کے دودھ پیا اور پھر بھی پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شجرہ کی پہلے 4 شخصیات کے نام تحریر کریں، تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے لکھنا ہے عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ یہاں تک آپ نے ان 4 اشخاص کا نام لکھ لیا۔ اس کے بعد تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و شمائل پر تفصیلی مضمون لکھیں۔ اس سوال کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال حسن و جمال اور کمالات سے متصف تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور بے مثال حسن بیان کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے فرماتے تھے کہ آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد بلکہ میانہ قامت تھے۔ آپ کے بال مبارک نہ بالکل بیچ وار تھے نہ بلکہ بالکل سیدھے نہ موٹے، آپ کے بدن نہ گول بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گلائی آپ کے چہرہ مبارک میں تھی، یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا بلکہ دونوں کے درمیان تھا، اور رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ آنکھیں مبارک نہایت سیاہ تھی اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے موٹی تھیں، ایسے ہی دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک پرگوشت تھے۔ جب چلتے تو قدم کو قوت سے اٹھاتے گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صحیح اور سچی
زبان والے تھے، سب سے زیادہ شریف النفس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکا یک دیکھتا مرغوب ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ ہر دیکھنے والا روب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا۔ اس کے بعد آپ نے شجرہ نسب لکھنا ہے۔ شجرہ نسب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب نامہ 22 واسطوں تک صحابہ کرام کے سامنے خود پڑھا اور ان کی تصدیق فرمائی۔ یہ متفق علیہ نسب نامہ درج ذیل ہے۔ یہ سارا نسب نامہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے معجزات رسول۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا کی ہیں، جن لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسل نے اپنی نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے لیے کریم کی دکھتی آنکھ کے لیے شفا کا سبب بننا۔ نمبر 2 ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر نہ ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا اور تمام لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے کی طرح بہہ رہا تھا حتیٰ کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ نمبر 4 پہ ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے میں ہاتھ ڈالا تو اس پیالے میں سے صحابی صفا نے سیر ہو کر دودھ پیا اور پھر بھی پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ اس کے بعد 5واں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہر طرح کے عطر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اس کے بعد اگلا ہے ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا دست اقدس پھیرا، تکلیف جاتی رہی، ٹانگ جوڑ گئی اور وہ بارگاہ رسالت سے خود چل کر رخصت ہوئے۔ اس کے بعد اگلا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات بھول جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے چادر بچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں سے کوئی اندیکھی شے ہاتھ میں پکڑ کر ان کی چادر میں ڈالی، انہوں نے چادر سینے سے لگائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا بولنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے آداب گفتگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ بہت زیادہ بلند ہوتی اور نہ ہی بہت زیادہ پست ہوتی تھی، بلکہ معتدل آواز کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی گفتار میں الفاظ مشکل نہ ہوتے اور نہ ہی کوئی ابہام اور کوئی شک کی گنجائش باقی رہتی۔ ایک ایک لفظ سننے والے کو ذہن نشین ہو جاتا تھا، پتھر دل لوگ بھی شہد کی مٹھاس محسوس کرتے تھے۔ گفتگو اس انداز سے فرماتے کہ الفاظ کو آسانی سے گنا جا سکتا تھا۔ آپ کی گفتگو شعور اور آگاہی پیدا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی طرح تیزی سے مسلسل کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلام فرماتے کہ ہر لفظ جدا ہوتا تھا اور پاس بیٹھنے والے شخص اسے یاد کر لیتا تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو بار بار دہراتے تھے تاکہ سننے والے کے دل میں اتر جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو سامنے کے دندان مبارک سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ نے لگانی ہے انداز نشست و برخاست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی صورتحال کے مطابق انداز فرماتے تھے۔ مجلس میں روب، وقار اور عجز و انکسار کا حسین امتزاج تھے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ بھی استعمال فرماتے تھے۔ بعض اوقات فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ کر مختلف اذکار فرماتے تھے۔ یہاں تک اس کوشچن کا آپ نے نشان لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اب آپ اپنی کاپی پینسل اور بک لے آئیں اور جو میں نے آپ کے ساتھ امپورٹنٹ کوشچن شیئر کرنے ہیں اس لیسن سے ریلیٹڈ وہ آپ کو میں نے بتانے اور آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی MCQs اور پھر آئے گی باری کوشچن آنسر کی۔ سب سے پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلا MCQs ہے شمائل کا لغوی معنی ہے تو اس کا جواب ہے طبیعت، عادت، سیرت یعنی مذکورہ تمام۔ اس کے بعد دوسرا MCQs ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک تھیں تو اس کا صحیح جواب ہے نہایت سیاہ۔ MCQs نمبر 3 ہے سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہوا تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ MCQs نمبر 4 ہے حضرت عبداللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے تو اس کا صحیح جواب ہے والد کا۔ MCQs نمبر 5 ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب نامے کی تصدیق فرمائی تو اس کا صحیح جواب ہے سعد بن عدنان تک۔ MCQs نمبر 6 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا تو اس کا صحیح جواب ہے 2۔
MCQs नंबर 7 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिछाई तो उसका सही जवाब है चादर। MCQs नंबर 8 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले में हाथ डाला तो इस प्याले से सैर होकर पिया तो उसका सही जवाब है असहाबे सुफ़ा ने। MCQs नंबर 9 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कलाम फरमाते तो नूर निकलता हुआ महसूस होता तो उसका सही जवाब है दंदान मुबारक से। MCQs नंबर 10 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स से मुसाफ़ा फरमाते वो खुशबू महसूस करता तो इसका सही जवाब है पूरा दिन। MCQs नंबर 11 है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात फ़जर की नमाज के बाद बैठकर मुख्तलिफ़ अज़कार फरमाते थे तो इसका सही जवाब है मस्जिद में। उसके बाद सवाल नंबर 2 है। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब दें। उसमें पहला सवाल है, उसके 3 पार्ट्स और क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आपको दिए जाएंगे। पहला सवाल है हसास से क्या मुराद है? उसका सही जवाब है हसास से मुराद वो अदात और सफ़ात और खूबियाँ और कमालात है जो किसी की ज़ात के साथ ख़ास हों। उसके बाद दूसरा सवाल है नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के मुतल्लिक़ हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है? तो उसका सही जवाब है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन कोई नहीं देखा। उसके बाद अगला सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कितना था? तो इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे थे ना पस्त कद बल्कि मेयाना कद थे। उसके बाद अगला सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलने का अंदाज़ कैसा था? तो इसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो कदमों को कुव्वत से उठाते गोया के पस्ती की तरफ चल रहे हों। उसके बाद अगला सवाल है आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़ार मुबारक कैसा था? तो इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़ार मुबारक इस कदर ज़्यादा था कि हर देखने वाला रूप की वजह से हैबत में आ जाता था। अगला सवाल है हज़रत अली करमुल्लाह वजह की आँख के लिए क्या चीज़ शफ़ा का सबब बनी? तो इसका सही जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की दुखती आँख के लिए शफ़ा का सबब बना। उसके बाद अगला सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक कैसा था? तो इसका जवाब है आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक हर तरह के अत्तर से ज़्यादा खुशबूदार था। उसके बाद अगला सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े गुफ्तगू के मुतल्लिक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या फरमाया? तो इसका जवाब है आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े गुफ्तगू के मुतल्लिक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम आदमी की तरह तेज़ कलाम नहीं फरमाते थे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कलाम फरमाते थे कि हर लफ्ज़ जुदा होता था और पास बैठने वाला शख्स उसे याद कर लेता था। उसके बाद अगला सवाल है नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के मुतल्लिक़ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया? तो इसका जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते तो सामने के दंदान मुबारक से नूर निकलता हुआ महसूस होता था। उसके बाद अगला सवाल है नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े मुलाकात बयान करें। तो इसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मुलाकात फरमाते तो इसकी तरफ हकारत से नहीं देखते थे बल्कि चेहरा अनवर इसकी तरफ फेर लेते और पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते। उसके बाद सवाल नंबर 4 का बी पार्ट का क्वेश्चन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल और हुस्न अखलाक का क्या असर था? तो इसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल और हुस्न अखलाक का ये असर था कि लोगों के दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और कदर व मंज़िलत के जज्बात से लबरेज़ थे। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वारफतगी की हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। उसके बाद अगला सवाल है सबक हसास व शमाइल से हमें क्या दर्स मिलता है? तो इसका जवाब है इस सबक से हमें ये दर्स मिलता है कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात को अपनाने की कोशिश करें। सो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ इस सबक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs हैं वो शेयर कर लिए। आप उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और आपने साथ साथ याद भी कर लिए होंगे। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी दुआएँ आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता करे। अल्लाह निगहबान।